أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں،
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضور؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ خوش آمدید۔ یہ ہے شان رمضان 2024 کا ہمارا سحر کا 16th ایڈیشن، یعنی کہ ہم نصف سحر گزار چکے ہیں بطور مجموعی۔ یہ ہماری آج 31ویں نشریات ہے۔ گویا اس نشریات کے بعد سے اب الٹا کاؤنٹ ڈاؤن اب شروع ہو رہا ہے ماہ مبارک کا۔ ہم نے 50% سے کچھ زیادہ کراس کر لیا ہے اس ماہ کا۔ آج 16 رمضان المبارک ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا کچھ گھنٹوں بعد، اور پاکستان میں ہم ظاہر ہے 16واں روزہ اختیار کریں گے۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے 261 سے لے کے 263 اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس سے پہلے بھی اسی موضوع سے متعلق آیات آئی تھیں کہ جس میں کہا کہ جس میں مال کو تشبیہ سے دی گئی تھی کہ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، خداوند تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو خداوند تعالیٰ کا ہی اگر دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ اتنا سارا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر بھی دو تو یہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اور اس کا اجر کتنا زیادہ بڑا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دو آیات دیکھیے، اور کیا کمال آیات۔ یہاں پر تو گویا یعنی ایک طریقے سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن دے دی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو اس کا اجر کتنا ہے۔ ورنہ ہم کئی حوالوں سے کئی آیات کے ترجمے میں اس میں سنتے ہیں کہ جناب اجر بہت بڑھا کے ملے گا، بہت زیادہ ملے گا۔ یہاں تو میتھمیٹیکلی یعنی ان اے وے نمبرز کے فارم میں بتا دیا کہ میں کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ اگر میں $1 یا £1 یا ₹1 صدقہ دیتا ہوں، 1,00,000 روپیہ صدقہ دیتا ہوں تو اس کا کیا رزلٹ مل سکتا ہے۔ تو کہا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، کیسی ہے؟ جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں۔ تو بویا ایک ہے، نکلے 7 ہیں، تو ایک کا 7 تو ہو گیا پہلے۔ اب اگین لیکن بات آگے بڑھی ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو 7 نکلے اس میں سے ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو بویا ایک ہے، نکلے 7 ہیں، تو یہ ہو گئے 1 کے 7، اور پھر ہر ایک میں 100 ہیں، تو 100 100 100 100 ملٹیپلائی بائی 7 is 700۔ گویا بویا ایک تھا اور ہو گئے 700 ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر۔ اور اس میں حیران ہونے کی ظاہر ہے کوئی بات اس لیے نہیں ہے کہ حیران ہم وہ کوئی ایسا شخص دے رہا ہو جس کا خزانہ لمیٹڈ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، دنیا کا کوئی شخص کتنا ہی مالدار ہو۔ ابھی ہم کچھ نیٹ ورتھ پڑھ رہے تھے تو $196 بلین، $180 بلین، جتنا بھی زیادہ ہو شمار میں تو ہے نا، شمار تو ہے نا اس کا کوئی، لیکن یہاں وہ ہستی دے رہی ہے کہ جس کے پاس کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو اس میں حیران کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو کہا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، 7 بالیں نکلیں، اور وہ جو 7 بالیں نکلیں اس میں ہر بال میں 100 دانے ہوں، اتنا زیادہ اس کا ملٹیپلائی کر کے اجر ہے۔ پھر کہا اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست ہے، وہ علیم ہے، واللہ واسع علیم۔ پھر اگلی بات، جو لوگ اپنا مال، ایک بار پھر بتایا اسی موضوع پر، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایکسیپشن ہے، ایک چیز بتائیے کہ ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود بھی یہ سب کا سب بیکار ہو سکتا ہے، سب کا سب بیکار ہو سکتا ہے۔ یعنی کتنا ان لکی ہوگا وہ شخص جو کہ ایک طریقے سے خرچ بھی کر رہا ہے، پھر بھی ساتھ میں ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ اس کا سارا خرچ کرنا بیکار ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا؟ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہے۔ کر کے اگر احسان جتا دیا تو کام خراب ہو گیا، کر کے اگر کسی بھی طریقے سے ایذا بھی پہنچا دیا تو کام خراب ہو گیا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اب اگین جو میں نے علماء سے سنا، ہر انسان دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے لیول کے حساب سے دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ کا جو جتنا بھی بنتا ہے آپ کو وہ میرے پاس ہے، تو ہم اس بندے کے لحاظ سے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اتنا دے گا۔ اگر وہ کسی کمپنی کا CEO ہم ایکسپیکٹ کریں گے اپنے لیول سے دے گا، اور بڑے لیول پر ہم کہیں گے وہ اپنے لیول سے دے گا۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی رنج کا، کسی خوف کا موقع نہیں ہے۔ اور آخر میں
اس سلسلے کی آخری آیت میں مزید کمپیئر کر دیا کہ کیا صورتحال ہے. کہا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، قول معروف، ایک میٹھا بول، وہ مغفرہ، یا کسی کو معاف کر دینا، ناگوار بات پر ذرا چشم پوشی کر لینا کہ ٹھیک ہے جانے دو خیر ہے. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، یہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. یعنی اگر دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو لاکھوں روپے دے رہا ہے لیکن اس کے بعد احسان بھی جتا رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان میں سے کوئی کام نہیں کر رہا لیکن میٹھا بول رہا ہے، کسی کو معاف کر رہا ہے، کسی کی بات سے چشم پوشی کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک میٹھا بول، کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی یہ 3 آیات، اور انہی آیات کا اگر ہم ایک منظوم ترجمہ کریں، سیما اکبر آبادی صاحب کے یہ اشعار ہیں، پورے قرآن کریم کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا ہے. تو کہا نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان. خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں جو اپنا مال، خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں جو اپنا مال، خیر اور خیرات کی ان کے بس ایسی ہے مثال، جیسے ایک دانہ ہو اس سے 7 بالیں پھر اگیں، اور 100 دانے پھر پیدا ہوں ایک ایک بال میں. چاہتا ہے جس کو دیتا ہے اسے برکت خدا، صاحب وسعت ہے سب کے حال کو ہے جانتا. خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں جو اپنا مال، اور پھر احسان جتانے کا نہیں کرتے خیال، اور سائل سے نہیں کرتے وہ باتیں ناگوار. پائیں گے اپنے دیے کا رب سے اجر انجام کار، وہ ہیں بے خوف اور وہ غمگین نہ ہوں گے زینہار. درگزر اور گفتگوئے نرم مابعد سوال، بہتر اس خیرات سے ہے جس کا ایزا ہو معال. بردباری بے نیازی خود ہے شان ذوالجلال. ان بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.